السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. ایران کی جغرافی اور اس سے ریلیٹڈ جیو پالیٹکس کو آج ہم دیکھیں گے. میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ایران نے تقریباً 12-14 دن پہلے جو میزائلز کا 200 میزائلز کا اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اور اس کے فوراً بعد جو ہے اسرائیل کی طرف سے ایسے بیانات آنا، ان کے نیتن یاہو کی طرف سے بھی، اور جو ان کے ڈیفنس چیف ہیں گیلانٹ، انہوں نے بھی کہا کہ اس دفعہ ہم بہت ہی شدید اٹیک کریں گے، ایسا اٹیک جس سے ایران کو صحیح معنوں میں تکلیف پہنچے گی، اور ہمارا بڑا سرپرائزنگ اور اچانک یہ اٹیک ہوگا اور ہم نے ضرور اس کا بدلہ لینا ہے ایران سے. اور اس کے بعد جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے بیچ میں ٹیلی فون کال ہوئی، اس کے بارے میں بھی یہی اسپیکولیشنس تھی کہ شاید اس کال میں بائیڈن نے جو ہے نا اجازت دے دی ہے اسرائیل کو کہ وہ ایران کی جو آئل فیلڈز ہیں، آئل کی جو فیسلٹیز ہیں، ان کے اوپر اٹیک کر دے، یا پھر نیوکلیر جو ان کی فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دے. لیکن اس بات کو اب اتنے دن گزر گئے، ایک وائڈ سا آ گیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے اسرائیل کچھ سوچ رہا ہے، کچھ پلاننگ میں اس کو ڈیلے فیکٹرز ہیں. اور بیکاز میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں، جب 300 میزائلز کا اٹیک عرصے پہلے ایران کی طرف سے ہوا تھا اسرائیل کے اندر، تب بھی جو ریٹیلیٹری اٹیک اسرائیل کی طرف سے آیا تھا ایران کی سوئل پہ، وہ بڑا ہی چھوٹا سا اور بڑا ہی ایسا بالکل ایسا تھا جس سے ان کو نہ ہی کچھ خاص انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا، نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا، کچھ بھی. ایرانین جو آفیشلس ہیں انہوں نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، کوئی بچہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ وہ اٹیک جو تھا وہ بالکل بے ایمانی سا تھا. لیکن سمبولیکلی جو ہے اسرائیل نے اس وقت وہ اٹیک کر دیا تھا، مگر اس دفعہ وہ اس طرح کا اٹیک نہیں شاید کرنا چاہ رہا، کوئی چھوٹی نوعیت کا. اور ایک اور بات یہ کہ جیسے میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتایا کہ آذربائیجان نے بھی، اور جو باقی گلف اسٹیٹس ہیں جہاں پر یو ایس کے ملٹری بیسز موجود ہیں، ان سب نے ہی میسج دے دیا اسرائیل کو اور یو ایس کو بھی کہ ہماری سوئل یا ہماری ایئر فیلڈز یا ہماری ایئر اسپیس یا ملٹری بیسز جو بھی موجود ہیں ہمارے کنٹریز میں، ان کو ایران پہ حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایران ہم پہ حملہ کرے گا، جو ہم بالکل الاؤ نہیں کر رہے. ایران کی تھوڑی سی ہسٹری کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کی تھوڑی جیوگرافی کو دیکھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایران کی جو فوجی تیاری ہے وہ کس قسم کی، کس نوعیت کی، اور کس قسم کی وارز کے لیے جو ہے نا وہ ایران نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے. اور جس طرح سے میزائلز کے 200 میزائل ایک ہی رات میں، یا 300 میزائلز اور ڈرونز ایک ہی رات میں داغنے کی کیپیبلٹی جو کہ دکھا چکا ہے ایران اسرائیل کو، وہ دکھا چکا ہے کہ ہماری تیاری کتنی زیادہ ہے. اور اینالسٹ کا خیال ہے کہ اگر وہ ایک معنی خیز اٹیک کرنا چاہے گا ایران، تو وہ ایک ہی دن میں یا 24 گھنٹوں میں 1000 میزائلز اور یا 2000 میزائلز بھی داغ سکتا ہے. یعنی ایمونیشن کی اور میزائلز کی اور ڈرونز کی کمی نہیں ہے ایران کے پاس، ایسا لگتا ہے. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ یہ ایران کی جو اشرافائد ایمپائر تھا، جو کہ بہت ایک ایسا دور تھا جس میں ایران جو پرشین ایمپائر تھا وہ اپنے عروج پہ تھا، آپ کہہ سکتے ہو. تو وہ ایسا وقت تھا جو اس وقت کی جو ایران ہے، اور اس وقت کا جو عراق کا بہت سارا ایریا، اور اس وقت کا جو ٹرکی کا، اور یہ جو آذربائیجان اور یہ سارے ایریاز جو ہے نا، یہ سب کے سب اشرافائد ایمپائر کے انڈر تھے. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو افغانستان کا ایک بہت بڑا ایریا انکلوڈنگ کابل، یہ سب کا سب ایریا جو ہے وہ اشرافائد ایمپائر کے انڈر تھا. اور ایون اوپر کے جو ترکمانستان اور تاجکستان کے کچھ ایریاز ہیں وہ بھی ایرانین پرشین اشرافائد ایمپائر کے انڈر تھا. اور یہی جو اتنا بڑا ایریا نا، اسی کے بارے میں ایران کی طرف سے کبھی کبھی آپ کو یہ بات کہنے کو ملتی ہے کہ بھئی ہمارا یہ جو افغانستان کے ایریاز ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، اور جو یہ اوپر کے تاجکستان ترکمانستان کے علاقے ہیں یہ بھی ہمارے. تو یہ اسی وجہ سے یہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ ایک زمانہ گزرا ہے 1736 اور 1796 کے بیچ میں، جب یہ پورا کا پورا ایریا جو ہے نا وہ پرشین ایمپائر کا حصہ تھا. اور یہ میں آپ کو جو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ میپ دکھا رہی ہوں جو کہ لیٹسٹ اسٹیج کا ہے، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے زمانہ. اس میں یہ ایران کتنا بڑا ملک تھا، اس میں افغانستان الگ ہو گیا تھا، اور یہ جو ٹرکی کے ریجنز ہیں وہ الگ ہو گئے تھے. لیکن یہ اتنا ایریا تھا جو کہ پرشین ایمپائر کا رہ گیا تھا، جس میں یہ جو ریڈ لائنز والا جو ایریا جو آذربائیجان اور غالباً آرمینیا کا کچھ علاقہ، یہ ایسا ایریا سے جس میں کبھی رشیا کی پاور زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی ایرانین کی پاور زیادہ ہو جاتی تھی. اس لیے یہ ایریا جو ہے یہ ریڈ لائنز میں ہے.
اور یہ جو گریٹ گیم کی جو میں آپ کو بات کر رہی ہوں وہ یہ تھی کہ اوپر جو سوویت یونین کا امپائر تھا اور اس طرف انڈین سب کانٹیننٹ جو تھا اس میں مکمل برٹن کا جو اس وقت دورہ تھا، اور یہ دونوں جو امپائرز تھے یہ چاہتے تھے کہ افغانستان کو اور بلوچستان کو اس طرح سے رکھا جائے کہ نہ سوویت کی جو فورسز ہیں وہ اس بفر زون کو کراس کر کے برٹش امپائر کے اوپر حملہ کرے، اور نہ ہی سوویت یونین چاہتا تھا کہ اس بفر کو کراس کر کے برٹن جو ہے وہ افغانستان کو کانکر کر لے یا پرشیا کو کانکر کر لے اور پھر وہ اس کے بعد رشیا کے اوپر حملہ کر لے. تو وہ ان دونوں کنٹریز کو یعنی پرشیا کو اور افغانستان کو ایک بفر زون بنا کے رکھنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو امپائرز ہیں ان کی بارڈرز آپس میں ملے نہ، اور اگر مل گئے تو پھر وہ مزید لالچ آئے گی اور وہ مزید پھر وارز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا دونوں امپائرز کے بیچ میں ڈائریکٹ وارفیئر کا. سو اسی وجہ سے یہ 1907 میں ایک کنونشن سائن کی ان دونوں امپائرز نے، اور اس میں انہوں نے بول دیا کہ یہ جو ریڈ ڈاٹڈ لائن ہے نا، اس سے آگے آگے پیچھے پیچھے جو ہے رشیا اپنی انفلوئنس جو بھی پرشین امپائر کے اوپر رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، وہ ان کے کورٹ میں بھی آئے، وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرے، وہ ان کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک ڈیلز کرے، وہ اس ایریا کے اندر کرے گا جو اس ریڈ لائن سے اوپر کی ہے. اور یہ جو بلو لائن ہے اس سے نیچے کا جتنا بھی ایریا ہے اس میں برٹش کا جو ہے نا وہ پورا انفلوئنس ہوگا، اور وہ پرشین امپائر کے ساتھ جو بھی ڈیلز کرنا چاہتا ہے ٹریڈ کی یا اسٹریٹجک یا کچھ بھی قسم کی، وہ اس پورے زون کے اندر رکھے گا. یعنی اس زون کے اندر برٹش کا انفلوئنس زیادہ بڑھ گیا، اور اس زون کے اندر رشین کا سوویت یونین کا جو ہے انفلوئنس بڑھ گیا. اور یہ بیچ کا ایک ایسا زون تھا جس میں جو ان کی اپنی امپائر تھی پرشین امپائر، وہ آزادی سے اپنے آپ کو مطلب اپنے سارے کام کر سکتی تھی. سو یہ تھی گریٹ گیم کی جو اینڈنگ تھی. اس سے پہلے برٹن کی جو امپائر ہے وہ بھی اوپر کو جانے کی کوشش کرتی رہی، سوویت یونین کی جو امپائر ہے وہ نیچے کو آنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن 1907 میں انہوں نے آپس میں یہ ایک معاہدہ کر لیا کہ بھئی ہم اپنے جو ایریاز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور بیچ کا ایک مزید بفر زون جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں جس میں صرف پرشین امپائر کا سے ہو گئے. سو یہ ساری تاریخ ہے جس سے پرشیا جو ہے وہ گزرتا رہا. آپ سوچیں کہ پرشین امپائر جو اپنے آپ کو ایک بہت مضبوط امپائر سمجھتا تھا اور جو لائک ایسی سچویشن میں تھا کچھ ہی عرصے پہلے کہ وہ افغانستان کو بھی پورا رول کر رہا تھا، یہ اوپر کے علاقوں کو رول کر رہا تھا، پوری کاکاکس اس کے انڈر تھی، اور ایون ٹرکی کے اندر کے بھی کچھ علاقے اس کے پاس تھے. تو اب وہ کیسے فیل کر رہے کہ اس کے اندر اتنا زیادہ انفلوئنس ان دونوں امپائرز کا آ گیا، اور وہ ایک محکومانہ اور ایک غلامانہ قسم کی جو ہے نا وہ اس کی امپائر کہنے کو تو تھی، کہنے کو تو وہ ایک کالونی نہیں بنا تھا، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ اس میپ کو دیکھو تو وہ ایک کالونی ہی بنا رہا. کتنے سال، کتنے مطلب کتنی دہائیوں تک وہ ایک کالونی بنا رہا ان امپائرز. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ہسٹری ایسے بھی بتا دوں کہ پرشیا کے اندر مستقل کئی صدیوں سے پرشین کی اپنی ہی ڈفرینٹ بے شمار ڈائنیسٹیز جو ہیں وہ رول کرتی رہی ہیں. کبھی ان میں افغانی ڈسینٹ کی بھی کوئی ڈائنیسٹی پاور میں آ جاتی، کبھی ٹرکک ڈسینٹ کی بھی ڈائنیسٹی کوئی پاور میں آ جاتی، لیکن زیادہ تر وہاں پر پرشین اوریجن کی ہی ڈائنیسٹیز جو ہیں وہ رول کرتی رہی. جو آخری 4 ڈائنیسٹیز یہاں پہ رول کرتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایک تو زیانت ڈائنیسٹی جس نے 1751 سے 79 تک رول کیا، پھر اشرفائی ڈائنیسٹی جس نے 1736 سے 96 تک وہاں پہ رول کیا. یہ تھوڑا سا اوور لیپ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ علاقوں پہ پرانی ڈائنیسٹی ابھی کام کر رہی ہوتی ہے اور کچھ علاقوں کو پہ نئی ڈائنیسٹی تب تک آ چکی ہوتی. پھر اس کے بعد کجر ڈائنیسٹی آئی جس نے 1789 سے اپنا روٹ پکڑا، اور 1925 جو کہ فرسٹ ورلڈ وار اینڈ ہونے کے بعد تک اس کی وہاں پر ڈومیننس رہی اور رول رہا. 1925 میں برٹش جو امپائر تھا ان کی بحث پر ہی پہلوی ڈائنیسٹی کے جو فرسٹ شاہ آف پہلوی ان کو کجر کو انہوں نے ریموو کروا دیا، اور پہلوی کو کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پہلوی کہ جو رضا شاہ پہلوی ہیں یہ ان کے دوست ہیں، ان کی انٹرسٹ ان کے ساتھ الائن ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کو پاور میں لے کر آ گئے. اور اسی وقت یہ جو پورا دور ہے 1925 سے لے کر 79 تک کا وہ دور ہے جس میں برٹش جو ہے تمام ان کی آئل کو کی جو
انڈسٹری ہے اس کو کنٹرول کرتا تھا. برٹش رائل کی جو کمپنیز تھی, آئل کمپنیز اور ڈچ کمپنیز, وہ رول کرتی تھی. وہ تمام آئل کو یہاں سے نکالتی تھیں, ان کو تھوڑا بہت اس کی پیمنٹ کر دیتی تھی, لیکن زیادہ تر وہ فریلی یہاں سے اپنا آئل نکال کے لے جاتی رہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب 1979 میں خمینی واپس آئے اور انہوں نے یہ جو پہلوی ڈائنسٹی کے شاہ تھے ان کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے آتے ہی ساتھ خمینی نے اعلان کر دیا کہ برٹش جو ہے وہ آئل کمپنی ساری یہاں سے نکل جائے, اب ہم اپنے آئل کو اور اپنی تمام ریسورسز کو خود ہی کنٹرول کریں گے, اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری کی طرح اب ہم بیہیو کریں گے. اور تب سے ہی 1979 سے ہی جب سے خمینی کا یہاں پہ رول آیا ہے, تب سے پرشیا جو ہے یا ایران جو ہے اس کو یہ اپنا دشمن کر دانتے. اس سے پہلے تو یہ دوست تھے, جب تک پہلوی کا رول تھا تب تک تو یہ دوست تھے. تو اس کے بعد سے خمینی کے جب سے رول آیا تب سے یہ اس کو اپنا دشمن کر دانتے ہیں. اور خمینی کے خلاف ہی جو عراق کو بوسٹ کیا گیا, اور عراق کو اس وقت ڈونلڈ رمسفیلڈ وہاں پر آئے عراق میں اور صدام سے ملاقاتیں کی اور ان کو پرومپٹ کیا اور ان کو ویپنز بھی دیے, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بھی یو ایس نے خود ان کو لا کر کے دیے کہ وہ ایران کے ساتھ وار میں اس کو استعمال کریں. اور تب تک تو مطلب وہ عراق سے دوستی تھے اور ایران سے ان کی دشمنی تھی. تو یہ ساری آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کی الائنسز اور برٹن کی الائنسز اور ان کی یہ سب دنوں میں چینج ہوتی ہیں. سو یہ اب میں آپ کو تھوڑی سی جغرافی کے اوپر لے کر آ رہی ہوں کہ یہ کس قسم کی جغرافی ہے. ایران کی بہت زیادہ ایریاز کا ڈیزرٹ ہے, اور بہت سارے یہ جو ٹیرین ہے یہ ہیلی ٹیرین ہے, ماؤنٹینس ٹیرین ہے. اس کا یہ جو پوری ویسٹرن بارڈر ہے اور کوسٹ لائن پوری کی پوری ایران کی جو ہے یہ ہیلی اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ ماؤنٹینس قسم کی ہیں, جس کی وجہ سے اور یہ ماؤنٹینس بھی جو ہے نا یہ بالکل آپ سمجھ لیں بنجر قسم کے ماؤنٹینس ہیں. ایک اور میپ سے دیکھتے ہیں, یہاں سے آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرف سے زیگروز ماؤنٹین کا بہت طویل سلسلہ جو اوپر سے شروع ہوتا ہے اور بڑا وائڈ سا سلسلہ ہے, جو کہ مطلب بہت بڑے ایریا کو یہ گھیر رہا ہے ایران کے اندر. اور اس کی یہ جو چھوٹی چھوٹی ہلی ٹریکس جو بن جاتی ہیں وہ پورے کوسٹ کو یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ پورے کوسٹ کو لائن کر رہی ہیں یہ. اور اوپر کی طرف جو ہے نا یہ ایک اور سلسلہ ہے البروز ماؤنٹینس کا, جو کہ اس طرح سے آ رہا ہے اور گھومتے ہوئے, اور یہ نیچے کی طرف بھی آ رہا ہے. اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ایک ایریا لوٹ ڈیزرٹ کا اور کویر ڈیزرٹ کا بہت بڑا ایریا. سو اس ساری وجہ کی سے آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ جو ہلی ٹرین ہے یہ بھی بہت بڑا ماؤنٹین ٹرین جو ہے یہ بہت زیادہ لائک بنجر قسم کی ماؤنٹینس ہے. یہاں پہ کلٹیویشن بہت کم ہے, اور یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے جس کی وجہ سے کلٹیویشن کم ہے. تو یہ کچھ تھوڑا سا ایریا ادھر اور تھوڑا سا کیسپین سی کی طرف ایریا جو کہ واقعی زرخیز ہے, گرین ٹائپ کا ایریا ہے. اور یہ مشرق کی طرف بھی آپ کو تھوڑا گرینری نظر آ رہی ہے, اور مطلب پاکٹس میں ہے, لیکن زیادہ ایریا آپ دیکھ رہے ہو کہ کلٹیویبل نہیں ہے, ایگریکلچر کی کمی ہے اس ملک کے اندر. بہرحال یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم نے جیو پالیٹکس اس میں سے دیکھنی ہے اور ایران کی جو فوجی تیاری اس کو ہم نے دیکھنا, تو اس کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پرشین گلف کے اوپر اتنا سارا ایریا اور یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہ بالکل اس کو لائن کرتا ہے ایران کا کوسٹ, اور ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو اسٹریٹ آف ہارموز کی یہ جو چوک پوائنٹ ہے اس کو یہ کنٹرول کر سکے. اور اس کے قریب کے جو آئلینڈس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی ایران ہی کی کے اندر شامل ہیں. سو اس کو میں تھوڑا سا ایک لارج امیج دکھا رہی ہوں کہ ایران کی جو کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر یہ کچھ آئلینڈس بھی ہیں جو کہ یہ دیکھیں بالکل مڈ آف دا پرشین گلف تک آ جاتے ہیں. یہ سب ایران کے پراپرٹی ہیں, اور یہ والا بھی جو آئلینڈ ہے بڑا سا یہ بھی ایران کی پراپرٹی ہے. اور یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کا یہ جو چوک پوائنٹ ہوتا ہے نا یہ رہ جاتا ہے صرف تقریباً 39 اور کلومیٹرز کی ویڈتھ ہے, جو کہ یہ ٹوٹل مطلب جہاں پر سب سے کم ویڈتھ ہے جو بالکل چوک پوائنٹ بن جاتا ہے وہ کتنا چوڑا ہے, وہ 39 کلومیٹرز کا ہے. اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 39 کلومیٹرز کا جو یہ چوک پوائنٹ بنتا ہے اس کو کنٹرول کرنا, اس کے اوپر اپنی مرضی کی کوئی بھی ایکشن کر لینا کتنا آسان ہے ایران کے لیے بھی, عمان کے لیے بھی, یو اے ای کے لیے بھی, کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ایران کیونکہ ایک بہت ہی ہوسٹل پوزیشن میں ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ جو گلف کے باقی تمام کنٹریز تھے یہ تو یو ایس کے ساتھ الائن تھے, اور بہت سارے ان کے ایسے بھی یہ اس لائن میں کنٹریز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کویت میں بھی ملٹری بیسز, قطر میں بھی, یو اے ای میں بھی, ان سب کے پاس جو ہے یو ایس کے ملٹری بیسز موجود ہیں. تو ایک ایران ایسا کنٹری ہے جو کہ اکیلا آئسولیٹڈ اس لحاظ سے, اور یہ تمام کنٹریز سے یہاں پر اٹیک ہو سکتا تھا. بہرحال اب ہوگا تو نہیں, لیکن یہ آپ کو میں ٹیرین کے حساب سے دکھا رہی ہوں اس کا کہ یہ کس قسم کی ٹیرین ہے یہاں پر. اور یہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ باب المندب جو
اسٹریٹ آف ہارموز کے ساتھ ہی جو باب المندب کا چوک پوائنٹ بنتا ہے، اس چوک پوائنٹ سے دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ کتنی زیادہ گزرتی ہے، اور اسپیشلی آئل ٹریڈ کتنی زیادہ گزرتی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 25% آف گلوبل آئل کنزمپشن جو ہے وہ سب کے سب یہ باب المندب سے گزرتی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتے ہوئے. اور ایک اور میپ سے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ 25% آئل دنیا کا جو ہے یہاں سے گزرتا ہے اس چوک پوائنٹ سے. اور ظاہر ان تمام ممالک کی جو ٹریڈ کی ضروریات ہیں وہ صرف آئل تو نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کموڈٹیز ہیں جو کہ ان تمام گلف اسٹیٹس کو چاہیے، عراق کو چاہیے، ایران کو بھی چاہیے. اور بھی بہت ساری ورلڈ ٹریڈ ہے جو یہاں سے گزرتی ہے. یہ ایک چوک پوائنٹ ہے جو بہت ہی انٹرنیشنل نوعیت کا ہے، بہت امپورٹنٹ. اور اب میں آپ کو یہ ایک اس کے اسٹریٹ آف ہارموز کا اور اس پرشین گلف کا ایک بے میٹری میپ دکھا رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوری طور پہ جو اوشن شروع ہوتا ہے یا یہ سی شروع ہوتا ہے تو وہ اتنا ڈیپ واٹر نہیں ہوتا. اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلے جائیں تو تھوڑا سا ڈیپ واٹر، اور پھر بالکل سینٹر میں جب آپ آ جاتے ہیں یہاں پر تو پھر سب سے ڈیپ ٹائپ کا اوشن یا سی آ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے ویسلز ہوتے ہیں، ٹریڈ کے ویسلز لے لیں یا آپ لے لیں آئل کے ویسلز لے لیں، وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کو بہت ایزی ہوتا ہے کہ وہ بالکل ڈیپ واٹر میں سے گزریں. اور یہاں پہ اس طرح کی بے میٹری سے گزرنا جو ہے نا ان کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جو نیچے کی سطح ہے وہ اوشن فلور کے ساتھ نہ ٹکرا جائے. یہ سب سے بیسٹ اور ایریا ہوتا ہے. اور پھر کوسٹ لائن کے اوپر بھی ایسے ایریاز کو ڈھونڈا جاتا ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے سلاٹس ڈھونڈے جاتے ہیں جہاں پر آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈیپ سی جو ہے وہ زیادہ قریب لگ رہا ہو اور پورٹ کے ساتھ. یہ ایسا ٹرین کا یہ ایشو ہوتا ہے. جو اوشن فلور ہے اس کی ٹرین یا بیتھ میٹری جو کہتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ جو سی ٹریڈ کے لیے. یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ عنصر ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتی ہوں جس سے یہ ٹرین دکھ رہی ہے، جو کہ ٹرین پورے پرشین گلف سے کے ساتھ جو ملی ہوئی ایرانین جو کوسٹ لائن ہے وہ کس قسم کی ہے. وہ اس طرح کے بہت چھوٹی چھوٹی ہلز سے بھری ہوئی ہے. اور یہ ہلز کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں. فائدہ ان لوگوں کو یہ ہے کہ اگر یہ اپنے تو میزائلز لانچرز اور میزائلز جو ہیں وہ یہاں پر چھپا کے لگا سکتے ہیں، اور جو اینمی کی جو میزائلز ہیں اگر وہ ان کو اٹیک کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ اس طرح کی ہلی ٹرین میں کس طرح سے ڈھونڈیں گے، کس طرح سے اس ریکانیسنس کیسے کریں گے، کس طرح سے اگر ان کی سرویلنس کی کوئی مانیٹر سیٹلائٹ امیجز سیٹلائٹ کے تھرو اگر ان کو کچھ ریکانیسنس مل رہی ہے تو وہ ان ہلی ٹرین کے اوپر سے اس ریکانیسنس کا یا ان سگنلس کو لینا پکڑنا چننا پر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو گوگل ارتھ سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو کوسٹ ان کی ہے وہ کس طرح کی ہلی ٹرین سے بھری ہوئی ہے، کس طرح کی ماؤنٹنس ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے راستے ہیں یہاں پر، کس طرح کی ماؤنٹنس ہیں جو کہ اور بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنجر قسم کی ہیں. اور لیکن اس کا فائدہ ایران کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے اٹھا سکتا ہے کہ وہ ان کو پینیٹریٹ کرنا ایک اینمی فورس کے لیے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور ان کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ یہ اپنے ڈفرینٹ لوکیشنز میں ڈفرینٹ کے وی لوکیشنز، ڈفرینٹ چھپی ہوئی لوکیشنز بہائنڈ دا ہل یا کسی ویلی کے اندر چھپ کے وہ اپنی انسٹالیشنز پر لگا سکتے ہیں، جن کو کیپچر کرنا اینمی فورسز کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ میں آپ کو ایک واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک رپورٹ 2008 میں چھپی تھی جس میں ایک ایرانین ملٹری ایکسپرٹ ہیک شناس ان کا نام تھا، انہوں نے یہ اپنا بیان اس میں ریکارڈ کروایا تھا کہ ایران could launch a coordinated attack involving explosive laden remote control boats, swarming speed boats, semi-submersible torpedo boats, fast attack crafts and kamikaze UAVs, drones, midgets and attack submarines and shore-based anti-ship missiles and artillery fires, all concentrated on a US escorted convoy or surface action group transiting the Strait of Hormuz. یعنی انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایران کی جو جنگی تیاری ہے وہ اس قسم کی ہے کہ چھوٹی بوٹس جن کے اوپر ایکسپلوسیو لدے ہوئے ہوں، اور چھوٹے ٹارپیڈو بوٹس جو سب مرین ہوتی ہیں، اور فاسٹ اٹیک کرافٹ چھوٹی چھوٹی بوٹس جو کہ بہت اسپیڈ سے چل سکتی ہیں، اور کاماکازی ڈرونز جو ہیں وہ ان کے پاس بے شمار ہیں، اور چھوٹی چھوٹی میڈگیٹس اٹیک سب مرینز اور شور بیس اینٹی میزائل جو ان کے جو شور ہے، شور کے اوپر یعنی یہ جو پچھلے میپ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو شور کے اوپر مختلف
ہلس کے پیچھے چھپی ہوئی جو ہے وہ ٹورپیڈوز اور میزائلز اور لانچرز جو ہیں وہ چھپا کے لگائی جا سکتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ان کی تیاری بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں پرشین گلف خود سے کتنا ایک چھوٹے سا ایریا ہے, اور یہ چھوٹے سے ایریا کو وہ جو کنٹرول کرتے ہیں. اگر فرض کریں یو ایس کا ایئر کیریئر جو یہاں پر اسے انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ان کے پاس وہ جو چھوٹی چھوٹی بوٹس, چھوٹے چھوٹے سب میرین ٹورپیڈوز اور چھوٹی چھوٹی اٹیک کی جو وہ سسٹم ہے, وہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑی شپ جو یو ایس کا ایئر کیریئر وہ اندر آنے کی یا قریب آنے کی ہمت نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اتنا بڑا اس کا جو سسٹم ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹورپیڈو بوٹس اور سب میرین بوٹس ان کو اٹیک کر کے مسمار کر سکتی ہیں. سو اس قسم کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا نام ہے اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل, اور اس کو A2AD بھی کہتے ہیں, اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل. یعنی آپ ایسا سچویشن بنا دیں اس پرشین گلف کے اندر کہ, اور اپنی جو چھوٹی چھوٹی بوٹس یہاں پہ اتنی بھر دیں کہ وہ ایریا جو ہے نا اس کا ایکسیس ہی کرنا, اس کے قریب آنا جو ہے وہ ان کے لیے ناممکن ہو جائے. اور ایریا ڈینائل اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارا ایریا ایسے بھرا ہوا ہے ایرانین ڈیفنس سسٹم سے. بے شک وہ چھوٹی چھوٹی سستی چیزیں ہی انہوں نے لگائی ہوئی, لیکن وہ اتنا وہ کانسنٹریٹڈ ہے کہ یہ ایریا ڈینائل کر دیتا ہے کہ یو ایس کی جو بوٹس ہیں یا یو ایس کی جو آرمی کی ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں وہ اس کے اندر انٹر ہونے سے ہی ڈریں کہ اگر ہم اپنی بلینز آف ڈالرز کی وار شپس اندر لے کر جاتے ہیں تو وہ اپنے چند ملین کی جو بوٹس ہیں یا چند ملین کے ٹورپیڈوز ہیں اس سے وہ جو ہے وہ ہمیں اٹیک کر کے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی. یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کئی دہائیاں گزر گئیں جب سے خمینی گورنمنٹ یہاں پر آئی ہے, تب سے اتنی زیادہ سینکشنز لگے ہیں ایران کے اوپر کہ انہوں نے مجبور ہو کر بہت ساری اپنی انڈیجنس اپنی ہوم گرون وارفیئر انڈسٹریز بنا لی ہیں, جس کے اندر انہوں نے بے شمار جو ہے وہ لانچر سسٹمز خود بنا لیے, ڈیولپ کر لیے. اس کے بعد بیلسٹک میزائلز انہوں نے اپنے خود ڈیولپ کر لیے, اور اس کے علاوہ جو ان کو لینڈ بیس وہیکلس کی ضرورت تھی, یا ان کو یہ جو پیٹرول بوٹس اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بوٹس جن میں میزائلز لگے ہوئے ہیں یہ تمام, اور پھر بہت ساری رینج, ایسی رینج بھی انہوں نے بنا لی ہے کہ وہ آپ ایران سے ڈائریکٹلی اسرائیل تک اپنے میزائلز داغ رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ جو سینکشنز لگائی گئی یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ایران کے اوپر, اس کی وجہ سے انہوں نے جو اپنی انڈیجنس انڈسٹری کتنی زیادہ ڈیولپ کر دی. یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کو آپ دباؤ گے اور اس کو لمٹ کرو گے اور اس کو اس کے اوپر بند کر دو گے راستے بہت سارے, تو پھر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا, کس طرح سے وہ اپنے لیے نئے نئے راستے ڈھونڈے گا, اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا بڑی بڑی پاورز کے ساتھ لڑنے کے لیے. سو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے جو ایران کی جو پرشین گلف کے اندر وارفیئر ہونی ہے اس کے بارے میں, کیونکہ اگر ایک ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے یا ایک بہت بڑی اسکیل کی وار شروع ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پورا پرشین گلف جو ہے وہ ایک وار زون بن جائے گا. اور جب ایسا ہوگا تو پھر ایران کے اوپر کتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے دشمن جتنے بھی وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں اور ارد گرد کے جو اس کے گلف اسٹیٹس, اور اگر وہاں پہ ملٹری بیسز موجود ہیں یو ایس کے یا دیگر ویسٹرن کنٹریز کے, تو کس طرح سے وہ ان سب کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس ڈاکیومنٹری کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایران اس وقت کتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے اس لحاظ سے.